حضرت حرام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کے سفر میں جس کا سر چکرائے اور کہہ آ جائے تو اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے، اور جو ڈوب کر مر جائے اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں کا اللہ عز و جل ضامن ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تو اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو مسجد کی طرف گیا تو اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو سلام یا سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر اور اس کا قاتل مجاہد آگ میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جناب سلیمان ابن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خانہ نشین لوگوں پر مجاہدین کی عورتوں کی عزت و حرمت ایسے واجب اور لازم ہے جیسے کہ ان کی اپنی مائیں ہوں۔ جو کوئی جہاد سے پیچھے رہے اور مجاہدین کے اہل میں خیانت، بد نظری یا خباثت کا معاملہ کرے تو قیامت کے روز ایسے شخص کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا اور اسے اہل محشر میں رسوا کرتے ہوئے مجاہد سے کہا جائے گا، یہی شخص ہے جو تیرے پیچھے تیرے اہل میں برائی کرتا رہا، اس کی نیکیوں میں سے جو لینا چاہتا ہے لے لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ بھلا وہ کچھ چھوڑے گا؟ یعنی ہرگز نہیں، سبھی نیکیاں سمیٹ لے گا۔